الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ابھی سے اس ماہ مقدس کے حوالے سے تیاری کر لیں، کیونکہ جو کام بھی تیاری کے ساتھ ہوتا ہے وہ کام اچھے انداز میں انجام پاتا ہے۔ غیر تیاری کے جو کام کیا جاتا ہے وہ اچھے انداز میں نہیں ہو پاتا، اس میں کمی بیشی رہ جاتی ہے۔ رمضان المبارک چونکہ بہت ہی اہم ترین ایونٹ ہے مسلمانوں کے حوالے سے، جسے نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے، تو یہ مہینہ جب ہم اس میں داخل ہو جائیں تو ہماری بھرپور تیاری ہونی چاہیے، ذہن سازی ہونی چاہیے، ہمیں ذہنی طور پر بھی تیار ہونا چاہیے تاکہ ہم اس ماہ مقدس کے انوارات اور برکات کو سمیٹ سکیں اچھے انداز میں، اور اس ماہ مقدس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ پہلے ہی اس ماہ مقدس کے حوالے سے دعا فرماتے تھے، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ، یعنی اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کو بابرکت بنا، باعث برکت بنا، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو ان 2 مہینوں کے لیے آپ نے برکت کی دعا مانگی، اور اس برکت کی ایک صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیں تاکہ ہم رمضان کا مقدس مہینہ پا سکیں۔ تو 2 ماہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے۔ ایک بزرگ کا بہت خوبصورت قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شہر رجب شہر للزرع وشعبان شہر السقی للزرع ورمضان شہر حصاد الزرع، کہ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے، یعنی بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بیج کو، اس کھیتی کو پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر رجب سے ہی ہم اپنا ذہن بنا لیں کہ 2 ماہ بعد ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے جو نیکیوں کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان میں ہم اس سوچ کو مزید تازہ کرتے جائیں اور مزید اس مہینے کے حوالے سے تیاری کرتے جائیں یہاں تک کہ یہ مقدس مہینہ داخل ہو جائے، تو اسی صورت میں ہم اس مقدس مہینے سے کما حق فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے انوارات کو، برکات کو سمیٹ سکتے ہیں، اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اذا دخل شعبان اغلق حانوتہ وتفرغ لقراءة القرآن فی شعبان و رمضان، کہ جب
شعبان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو وہ اپنی دکان کو تالا لگا دیتے تھے اور خود کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے فارغ کر دیتے، یہاں تک کہ رمضان بھی آ جاتا۔ یعنی ان دونوں مہینوں میں یہ بزرگ تلاوت قرآن کریم میں منہمک ہو جاتے، مشہور ہو جاتے۔ تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے، اتنا تو ہر کوئی مسلمان کر سکتا ہے کہ اپنی غیر ضروری مصروفیات کو کم کر دے۔ رمضان سے پہلے تیاری کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنے معمولات زندگی کا اثر نو جائزہ لیں اور اپنی مصروفیات کی ایک فہرست بنائیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون سی مصروفیت بہت ہی اہم ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اور کون سی مصروفیت ایسی ہے جس کو ہم ترک کر سکتے ہیں رمضان میں، اور وہ وقت ہم عبادات کو دے سکتے ہیں، نماز کو دے سکتے ہیں، تلاوت کو دے سکتے ہیں، ذکر و اذکار کو دے سکتے ہیں، سماجی کاموں کو دے سکتے ہیں، فلاحی کاموں کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم اگر اپنے معمولات زندگی کی ایک فہرست بنائیں اور اس حساب سے ایک شیڈول تیار کر لیں رمضان کے لیے، تو انشاءاللہ ہم رمضان کی کسی نہ کسی درجے میں قدر کر سکیں گے۔ اس کے بغیر اچانک سے اگر ہم رمضان میں داخل ہو گئے، ہماری کوئی تیاری نہیں، یہاں تک کہ ذہنی طور پر بھی ہم تیار نہیں، معمولات زندگی وہی کے وہی ہیں، وہی مصروفیات ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اس ماہ کی مکمل طور پر قدر نہیں کر سکیں گے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو ہم پہلے سے تیاری کر لیں، معمولات زندگی کو کا ایک شیڈول بنائیں، حکمت عملی وضع کریں۔ اور دوسرا کام جو ہر عمل میں ضروری ہے، نیت، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اور ہم نیت کر لیں ابھی سے کہ یا اللہ اگر آپ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، زندگی نے وفا کی، تو ہم انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے بغیر شرعی عذر کے، اور دیگر تمام جو نیک اعمال ہیں اس مہینے میں سب کو اچھے انداز میں ادا کریں گے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نفلوں کا اہتمام کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، روزہ داروں کو افطار کرائیں گے، ہماری جتنی گنجائش ہے، اللہ نے ہمیں جتنی گنجائش دے رکھی ہے اس کے مطابق۔ تو یہ نیت کر لیں، خصوصاً روزے کے حوالے سے۔ گرمیوں کا موسم ہے، اگر انسان بزدلی دکھائے کہ گرمی ہے کیسے روزے رکھوں گا، تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ابھی سے اگر پکا ارادہ کر لے کہ کچھ بھی ہو جائے بغیر عذر کے میں کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس ماہ مقدس کی سب سے اہم ترین عبادت روزہ ہی ہے۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے ایک دن کا روزہ بھی نہ رکھے تو اس کو اتنا نقصان ہوتا ہے کہ اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھ کر اس نقصان کی تلافی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو پکا ارادہ کر لیں کہ ہر صورت روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرا اہم کام، رمضان المبارک کے حوالے سے ہم آگاہی حاصل کریں، رمضان کے روزے کے جو بنیادی احکام ہیں، مسائل ہیں، ان سے آگاہی حاصل کریں،
کتابیں چھپی ہوئی ہیں رمضان کے موضوع پر، روزے کے موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں، کتابچے بھی ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اور جو حضرات مطالعہ نہیں کر سکتے تو وہ مختلف علماء کے بیانات کے کلپس مل جاتے ہیں، آڈیو کی صورت میں بھی مل سکتے ہیں، ویڈیو کی صورت میں بھی، تو رمضان کے حوالے سے بیانات سن لیں۔ علماء کے بیانات سننے سے ہمیں روزے کے حوالے سے آگاہی حاصل ہو جائے گی کہ روزہ کس قدر اہم ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور روزہ کن صورتوں میں ہم نہیں رکھ سکتے، کن صورتوں میں شریعت ہمیں رخصت دیتی ہے کہ روزہ نہ رکھیں، اور پھر کس صورت میں قضا ہے اور کس صورت میں جو ہے فدیہ ہے، کس صورت میں کفارہ ہے۔ یہ موٹے موٹے مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مقدس کی جو آنے والی ہے ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وہ ماہ مقدس ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔